السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کے ساتھ حاضر ہے سید محسن شاہ، اور اس چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرا جو یہ آفیشیل چینل ہے آپ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، لائک بھی کیا کریں اور اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ سیرت النبی کا جو ٹاپک ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو ہر مسلمان کو اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے، اور جو پڑھنے کے اصل میں بعض افراد کو شوق ہوتا ہے اور بعض کو شوق نہیں ہوتا، تو ان کو چاہیے کہ سن لیا کریں۔ تو اس میں نے جو کوشش کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جائے، اور آپ کی زندگی میں جو جو واقعات ہوئے اس کو بیان کیا جائے۔ تو غزوہ خندق کے بعد جو غزوہ پیش آیا اس کو کہتے ہیں غزوہ بنو قریظہ۔ غزوہ بنو قریظہ یہ غزوہ جو ہے یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، بنو قریظہ۔ تو ان کے خلاف پھر یہ مہم ہوئی تھی، اور یہ مہم جو ہے یہ جو غزوہ خندق میں یہ بنو قریظہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی تھیں، تو پھر ان کے خلاف یہ جنگ کی گئی۔ اب اس جنگ میں کیا ہوا، اس کے احوال کیا تھے، وہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ سیرت النبی کی یہ سیریز انشاءاللہ تعالی ہم چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے بچوں کو دکھائیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ چل سکے۔ تو غزوہ بنو قریظہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن خندق سے واپس تشریف لائے، اسی روز ظہر کے وقت جب کہ آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے مکان میں غسل فرما رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے، اور میں بھی قریش کا تعاقب کر کے بس واپس چلا آ رہا ہوں۔ اب یہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو فرما رہے ہیں، اٹھیے اور اپنے رفقا کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجیے، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب و دہشت ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جلو میں روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور ان کو کہا کہ منادی کروائی، کہ اعلان کروایا مدینہ شریف کی گلیوں میں کہ جو شخص سمع و طاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پہ قائم ہے اور یقین رکھتا ہے وہ عصر کی نماز۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ظہر کا وقت ہے، ابھی ظہر کے وقت میں غسل فرما رہے ہیں، تو عصر کی نماز کا حکم ہو گیا اب کہ بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے جانثاران کا، ختم نبوت کے محافظان کا، کہ ظہر کی نماز کے وقت ایک جنگ سے فارغ ہو کے بھی گھر پہنچے ہیں، 1 مہینے سے طویل جنگ، اور عصر کی نماز اب حکم ہو گیا کہ آپ نے بنو قریظہ جا کے پڑھنی ہے، اگلی مہم پہ چلو۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا، اور حضرت علی کو جنگ کا پرچم دے کر آپ نے آگے روانہ فرما دیا۔ وہ بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پہنچے تو بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مہاجرین و انصار کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ نے بنو قریظہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی ایک کنویں پر نزول فرمایا، اس کنویں کا نام تھا انا، اور یہ جنگ کا معمول ہوا کرتا تھا کہ جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو کسی کنووں کے پاس، چشموں کے پاس اپنی آرمی کو روک لیتے تھے تاکہ پیاسے نہ رہیں۔ عام مسلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کر فوراً دیار بنو قریظہ کا رخ کیا۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو بعض نے کہا ہم جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے بنو قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں گے، حتیٰ کہ بعض نے عصر کی نماز عشاء کے بعد پڑھی۔ لیکن کچھ دوسرے صحابہ نے کہا آپ کا مقصود یہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ ہم جلد از جلد روانہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی۔ البتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا بیان کیا گیا تو آپ نے کسی بھی فریق کو غلط نہیں کہا، اور دونوں نے جو کیا
کچھ صحابہ کرام نے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی، کچھ نے وہاں جا کے پڑھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو غلط نہیں کہا۔ بہرکیف مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر اسلامی لشکر دیار بنو قریظہ میں پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پھر بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ اس لشکر کی کل تعداد 3000 تھی اور اس میں 30 گھوڑے تھے۔ جب محاصرہ سخت ہو گیا تو یہود کے سردار کعب بن اسد نے یہود کے سامنے 3 متبادل تجویزیں پیش کی کہ اب وہ جو سردار تھا اس کو پتا تھا کہ اب محاصرہ ہو چکا ہے، مسلمان جو ہیں اتنی تعداد میں ہمارے ارد گرد، ہمارے قلعوں کے ارد گرد اکٹھے ہو چکے ہیں اور ابھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس نے اپنے یہود کے سامنے جو اس کے لوگ تھے اس کے قبیلے کے، ان کے سامنے یہ تجاویز پیش کی، آپشنز رکھی کہ نمبر 1، یا تو اسلام قبول کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو کر اپنی جان، مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لیں۔ کعب بن اسد نے اس تجویز کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہیں اور وہی ہیں جنہیں تم اپنی کتاب میں پاتے ہو۔ دوسری جو تجویز اس نے پیش کی کہ یا اپنے بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں قتل کر دیں، پھر تلوار سونت کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل پڑیں اور پوری قوت سے ٹکرا جائیں، اس کے بعد یا تو فتح پائیں یا سب کے سب مارے جائیں۔ اور تیسری جو آپشن پیش کی کہ یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر دھوکے سے ہفتے کے دن پل پڑیں، کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ واضح کر دوں آپ پہ کہ یہودی جو تھے وہ ہفتے کے دن نہ لڑائی کرتے تھے، نہ شکار کرتے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ ہفتے کا دن ان کا آرام کا دن ہوتا تھا۔ لیکن یہود نے ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی، جس پر ان کے سردار کعب بن اسد نے جھلا کر کہا، تم میں سے کسی نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری۔ ان تینوں تجاویز کو رد کر دینے کے بعد بنو قریظہ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ پر چھوڑ دیں۔ لیکن انہوں نے چاہا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے بعض مسلمان دوستوں سے رابطہ قائم کر لیں، ممکن ہے پتہ لگ جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ ان کے دوست تھے اور ان کے باغات اور آل اولاد بھی اسی علاقے میں تھے۔ جب ابو لبابہ وہاں پہنچے تو مرد حضرات انہیں دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ یہود نے کہا، ابو لبابہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، لیکن ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ یعنی جب انہوں نے پوچھا، یہ جو یہود تھے اس کے سردار نے، ان کے سردار نے پوچھا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہتھیار ڈال دیں، تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو حضرت ابو لبابہ نے مشورہ دیا کہ ہاں ہتھیار ڈال دو، اور ساتھ ہی اشارہ کر دیا ہاتھ سے ایسے حلق کی طرف کہ، اور اشارے کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ لیکن انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ جو انہوں نے اشارہ کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آنے کی بجائے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک کھمبے سے باندھ لیا، یعنی کھجور کے درخت ہی ہوتے تھے، انہیں کو کھمبا کہا جاتا ہے، اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے اور وہ آئندہ بنو قریظہ کی سرزمین میں کبھی داخل نہ ہوں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ ان کی واپسی میں دیر ہو رہی ہے۔ پھر جب تفصیلات کا علم ہوا تو فرمایا، اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے کھول نہیں سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ادھر ابو لبابہ کے اشارے کے باوجود اب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہود کو اشارہ کیا تھا، اس کے باوجود بنو قریظہ نے یہی طے کیا کہ رسول اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے اور جو فیصلہ وہ مناسب سمجھیں وہ کر لیں۔ حالانکہ بنو قریظہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے، یعنی ان کے پاس اتنا سٹاک تھا
کھانے پینے کی چیزیں اور سارا معاملات تھے کہ وہ برداشت کر سکتے تھے، کیونکہ وہ ایک مضبوط قبیلہ تھا اور ان کے پاس پانی کے چشمے اور کنویں بھی تھے، مضبوط اور محفوظ قلعے بھی تھے، اور دوسری طرف مسلمان جو تھے وہ کھلے میدان میں خود خون منجمد کر دینے والی سردی میں، یعنی اتنی ٹھنڈ میں مسلمان ان قلعوں کا محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور بھوک وغیرہ برداشت کر رہے تھے، اور آغاز جنگ خندق کے بھی پہلے سے مسلسل جنگی مصروفیات کے سبب تھکن سے بھی چور چور تھے، یعنی 1.5 مہینہ جنگ خندق کو لگا اور ابھی جنگ خندق سے فارغ ہو کے ظہر کی نماز کے وقت گھر پہنچے ہیں تو عصر کی نماز کا حکم ہو گیا کہ ادھر جا کے پڑھنی ہے۔ یہ مدینہ شریف کے پاس ہی ایک قبیلہ ہوتا تھا بنو قریظہ، لیکن جنگ بنو قریظہ اور حقیقت ایک اصحابی جنگ تھی۔ یہ جو بنو قریظہ کی جو جنگ تھی یہ ایک اصحاب کی جنگ تھی، اس میں کوئی طاقت کی کوئی زور آزمائی والی بات نہیں تھی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا اور ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ پھر حوصلوں کی یہ شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی فرمائی، اور حضرت علی نے گرج کر یہ اعلان کیا کہ اے ایمان کے فوجیوں، خدا کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ یعنی حضرت امیر حمزہ جو احد میں شہید ہو گئے تھے، تو حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں بھی وہی شہید ہو جاؤں گا اللہ کی راہ میں، یا پھر ان کا یہ قلعہ جو ہے میں فتح کر کے رہوں گا۔ چنانچہ حضرت علی کا یہ عزم سن کر بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھیں کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی ان سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یاد ہی ہے۔ بنو قینقاع ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں، لہذا ان پر بھی احسان فرمائیں۔ بنو قینقاع کے ساتھ کیا کیا تھا کہ ان کو کہا تھا کہ جو سامان اپنا لے جا سکتے ہو راتوں رات وہ سامان لے کر چلے جاؤ، تو وہ پھر وہاں سے اس علاقے کو چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے خیبر میں۔ یہ بنو قینقاع کے ساتھ ہوا تھا۔ تو جو اب حضرت محمد بن سلمہ کے زیر نگرانی جب ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تو انصاری جو صحابہ کرام تھے انہوں نے پھر عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ان کے ساتھ بھی وہی آپ احسان فرما دیں، ان کو بھی رعایت دے دیں کہ یہ بھی چلے جائیں۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو یہ معاملہ ہم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اور اس کو لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں۔ اب حضرت سعد بن معاذ کو بلایا گیا، وہ مدینہ میں تھے تو لشکر کے ہمراہ وہ تشریف نہیں لائے تھے کیونکہ جنگ خندق کے دوران بازو کی رگ کٹنے کے سبب زخمی تھے۔ انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعد اپنے دوستوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں، مگر وہ چپ چاپ تھے، کوئی جواب نہ دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی پرواہ نہ ہو۔ یہ سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ آ گئے اور قیدیوں کی موت کی خبر پھیلا دی۔ حضرت سعد بن معاذ جب آئے تو انہوں نے پھر جو فیصلہ سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھ جاؤ۔ لوگوں نے جب انہیں سواری سے اتار لیا تو آپ نے فرمایا کہ اے سعد یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا مسلمانوں پر بھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے پھر کہا اور جو یہاں ہیں ان پر بھی؟ یعنی ان کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، مگر جلال و تعظیم کے سبب چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا جی ہاں مجھ پر بھی۔ حضرت سعد نے کہا تو ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے،
عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلال، آپ کی تعظیم صحابہ کرام کے اندر کس قدر تھی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بنایا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ان کے بارے میں، بنو قریظہ کے بارے میں، وہ سب کو منظور ہوگا، لیکن آپ حضرت سعد بن معاذ نے ایک مرتبہ پھر اس کی تصدیق فرمائی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدیق کر دی، پھر آپ نے یہ فیصلہ سنایا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور اموال جو ہیں وہ تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ حضرت سعد کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کے موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈھالیں مہیا کر رکھی تھیں، جن پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر بنو قریظہ کو مدینہ لا کر بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی ان کے گھر میں قید کر دیا گیا، اور مدینہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں، پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں۔ کارروائی شروع ہونے کی تھوڑی دیر بعد باقی ماندہ قیدیوں نے اپنے سردار کعب بن اسد سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کیا تم لوگ کسی جگہ بھی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ دیکھتے نہیں کہ پکارنے والا رک نہیں رہا ہے اور جانے والا پلٹ نہیں رہا ہے؟ یہ خدا کی قسم قتل ہے۔ بہرکیف ان سب کی، جن کی تعداد تقریباً 600 اور 700 کے درمیان تھی، سب کی گردنیں مار دی گئیں، یعنی 600-700 قیدی جو بنائے گئے تھے بنو قریظہ کے، ان کو قتل کر دیا گیا، واصل جہنم کر دیا گیا۔ اس کارروائی کے ذریعے غدر و خیانت کے ان سانپوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا جنہوں نے پختہ عہد و پیمان توڑا تھا۔ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ان کی زندگی کے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمن کو مدد دے کر جنگ کے اکابر مجرمین کا کردار ادا کیا تھا، اور اب وہ واقعتاً مقدمے اور پھانسی کے مستحق ہو چکے تھے۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کے ساتھ بنو نذیر کا شیطان اور جنگ احزاب کا ایک بڑا مجرم ہوئی بن اخطب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ یہ شخص ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باپ تھا۔ قریش و غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلعہ بندی اختیار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلعہ بند ہو گیا تھا، کیونکہ غزوہ احزاب کے ایام میں یہ شخص جب کعب بن اسد کو غدر و خیانت پر آمادہ کر رہا تھا تو اس کا وعدہ تھا، اور اب اسی وعدے کو وہ نبھا رہا تھا۔ اسے جس وقت خدمت نبوی میں لایا گیا تو ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھا، جسے خود ہی ہر جانب سے ایک ایک انگل پھاڑ رکھا تھا تاکہ اسے مال غنیمت میں نہ رکھوا لیا جائے۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے رسی سے یکجا بندھے ہوئے تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، سنیے، میں نے آپ کی عداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگو، اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نوشتہ تقدیر ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی۔ اس واقعے میں بنو قریظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ اس نے حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چکی کا پاٹ پھینک کر انہیں قتل کر دیا تھا۔ یہ وہ عورت تھی، اسی کے بدلے اسے قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ جس کے زیر ناف بال آ چکے ہوں اسے قتل کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر بالغ مرد جو تھا اس کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ زبیر بن باتا اور اس کے اہل و عیال کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زبیر نے ثابت پر کچھ احسانات کیے تھے، ان کی گزارش منظور کر لی گئی۔ اس کے بعد ثابت بن قیس نے زبیر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو اور تمہارے اہل و عیال کو میرے لیے ہبہ کر دیا ہے، اور میں ان سب کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔
یعنی تم بال بچوں سمیت آزاد ہو۔ لیکن جب زبیر بن باتا کو معلوم ہوا کہ اس کی قوم قتل کر دی گئی ہے تو اس نے کہا ثابت تم پر میں نے جو احسان کیا تھا اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی دوستوں تک پہنچا دو۔ چنانچہ اس کی بھی گردن مار کر اسے اس کے یہودی دوستوں تک پہنچا دیا گیا۔ البتہ حضرت ثابت نے زبیر بن باتا کے لڑکے عبد الرحمن کو زندہ رکھا، چنانچہ وہ اسلام لا کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ اسی طرح بنو نجار کی ایک خاتون حضرت ام المنذر سلمہ بنت قیس نے گزارش کی کہ سموال کرزی کے لڑکے رفاع کو ان کے لیے ہبہ کر دیے جائے۔ ان کی بھی گزارش منظور ہوئی اور رفاع کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے رفاع کو زندہ رکھا اور وہ بھی اسلام لا کر شرف صحبت سے مشرف ہوئے۔ کچھ اور افراد نے بھی اسی رات ہتھیار ڈالنے کی کارروائی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لہٰذا ان کی بھی جان و مال اور ذریت محفوظ رہی۔ اسی رات عمرو نامی ایک اور شخص جس نے بنو قریظہ کی بد عہدی میں شرکت نہ کی تھی باہر نکلا۔ اسے پہرہ داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے دیکھا لیکن پہچان کر چھوڑ دیا، پھر معلوم نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آ گیا جس کا ذکر غزوہ احزاب کے دوران آ چکا ہے۔ چنانچہ ان کا زخم پھوٹ گیا۔ اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے وہیں خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ان کے سینے کا زخم پھوٹ کر بہا۔ مسجد میں بنو غفار کے بھی چند خیمے تھے، وہ یہ دیکھ کر چونکے کہ ان کی جانب خون بہہ کر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا خیمے والو یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد کے زخم سے خون کی دھار رواں تھی، پھر اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ صحیحین میں ہے، مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ امام ترمذی نے حضرت انس سے ایک حدیث روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران صرف ایک ہی مسلمان شہید ہوئے جن کا نام خلاد بن سوید ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن پر بنو قریظہ کی ایک عورت نے چکی کا پاٹ پھینک کر مارا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت عکاشہ کے بھائی ابو سنان بن محسن نے محاصرے کے دوران وفات پائی۔ جہاں تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے تو وہ 6 رات مسلسل ستون سے بندھے رہے۔ ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر کھول دیتی تھی اور وہ نماز سے فارغ ہو کر پھر اسی ستون میں بندھ جاتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح دم ان کی توبہ نازل ہوئی، یعنی صبح کے ٹائم ان کی توبہ نازل ہوئی۔ اس وقت آپ حضرت ام سلمہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو لبابہ کا بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یہ سن کر صحابہ نے انہیں کھولنے کے لیے اچھل پڑے لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ انہیں رسول اللہ کے بجائے کوئی اور نہ کھولے گا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے اور وہاں سے گزرے تو انہیں کھول دیا۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ غزوہ ذی-قعدہ میں پیش آیا تھا اور 25 روز تک محاصرہ قائم رہا۔ اللہ نے اس غزوہ اور غزوہ خندق کے متعلق سورہ احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائی ہیں اور دونوں غزووں کی اہم جزیات پر تبصرہ فرمایا ہے۔ مومنین اور منافقین کے حالات بیان فرمائے ہیں، دشمن کے مختلف گروہوں میں پھوٹ اور پست ہمتی کا ذکر فرمایا ہے اور اہل کتاب کی بد عہدی کے نتائج پر روشنی ڈالی ہے۔ سورہ احزاب کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اس میں ان دونوں غزوات کے بارے میں ڈیٹیل معلوم ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔